السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے عز و امان میں رکھے۔ ویڈیو ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ سب کا بھلا ہو سکے، کیونکہ یہ تقریباً 50% سے زیادہ لوگ اس عمل کے شکار ہیں، اور نئے دیکھنے والے ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کو میں پورا طریقہ کار اس کا بتا دوں گا، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے، اور سورہ کوثر بہت چھوٹی صورت ہے، سبھی کو یاد ہوتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو پورا بتا دوں گا، لیکن یہاں ایک چیز سمجھ لیجئے۔ ایک شخص ہے جو بار بار ٹیکنیکلی بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ سکے۔ ایک شخص ہے جو کسی عامل کے پاس جاتا ہے یا کسی بابا کے پاس جاتا ہے جو عملیات جانتا ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بار بار بلانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ عمل کر دیتے ہیں، اور بندہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھے بغیر یا ان کو بتائے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں۔ تو یہ بھی ایک عمل ہوتا ہے کہ آپ بار بار آتے رہیں اور پھر آپ سے تھوڑے بہت پیسے لے لیے جائیں۔ اب وہ ان کا جتنا بھی ہدیہ ہوتا ہے تو وہ آپ سے لے لیں، اور آپ تنگ ہوں، کچھ کر بھی نہ سکیں، کچھ کر بھی نہ پائیں، جانا مجبوری ہے، جبکہ آپ کا دل نہ کر رہا ہو، آپ کا دل نہیں کرتا کہ اس شخص کے پاس جایا جائے، لیکن پھر بھی آپ مجبوراً اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص جو آپ پر عمل کراتا ہو، آپ کو شک و شبہ ہو، آپ کے گھر کا بندہ ہو، بھار ہو، دوست ہو، فیملی ممبرز میں سے کوئی ہو، خاندان میں سے کوئی ہو، اس کے عمل کو بھی سلیب کیا جا سکتا ہے، بند کیا جا سکتا ہے، اس کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ جیسا طریقہ ویڈیو میں بتایا جائے بالکل ویسا ہی کریے گا، آگے پیچھے نہ کریں اس کو۔ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں گا اور اس کا پورا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ دیکھیے، یہ عمل بہت خاص ہے، یہ بہت زیادہ خاص ہے، اور یہ عمل اس انسان پر کریں جو بندہ ناجائز تنگ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور مخلوق خدا کو تکلیف بھی پہنچاتا ہو۔ اب دیکھیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عامل کے لیے کریں۔ آپ اپنے گھر میں سے آپ کو کسی پہ شک ہو تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، سب کے لیے کر سکتے ہیں، بہت مجرب عمل ہے۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس کے بھی اعمال کو سلیب لگانا ہو تو آپ ایک جو ہے نا نیا تالا لے لیں۔ تالا ہوتا ہے نا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ ایک نیا تالا لے کر آئیں، بازار سے نیا ہونا چاہیے، چھوٹے سائز کا ہو، اور تالا بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کس طریقے سے تالا لگانا ہے۔ اچھا، اس کو بعد نماز عشاء یا پھر گرہن ہوتا ہے نا، چاند گرہن ہوتا ہے، اس وقت بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو زوال کے وقت، زوال کا وقت رات میں بھی آتا ہے اور دن میں بھی آتا ہے، اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو 113 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی پڑھیں گے تو تالے کے اوپر دم کر دیں گے۔ اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں، باقی چیزیں بعد میں بتاؤں گا۔ دیکھیے، یہ جو لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لکھا انا اعطیناک الکوثر، یہ میں نے 5 دفعہ لکھا ہے، آپ نے بھی اس کو 5 دفعہ ہی پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر 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 کوثر، فلاں بن فلاں کے نامہ اعمال بند کر، اس کو ایک ہی دفعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فصلی لربک وانحر 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 وانحر، فلاں کے تمام اعمال بند کر، ان شانئک ھو الابتر، ابتر 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 ابتر، فلاں بن فلاں کے تمام اعمال بند کر۔ اب جب 313 دفعہ اس کو پڑھ لیں گے تو اس قسم کا تالا لے لیں، چھوٹا سا تالا لیں۔ تالا لینے کے بعد اس کو جیسے ہی 313 دفعہ پڑھیں تو اس تالے کے اوپر دم کر دیں اور بند کر دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ صرف یہی کرنا ہے، اس کے جتنے بھی اعمال ہوں گے سارے کے سارے اعمال سلیب ہو جائیں گے۔ نیا تالا لینا ہے، نیا ہی تالا لینا ہے، کوئی یوز نہیں لینا، جو گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ نہیں لینا،
ٹھیک ہے، باہر سے جائیں نیا تالا لے کے آئیں اور اسی سائز کا لے آئیں، یہ چھوٹا یہ کافی ہے، اسی سائز کا لے لیں۔ 313 دفعہ پڑھ کے تالے کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی اعمال سارے کے سارے بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس عمل کو مدامت میں رکھیں، تقریباً 11 مرتبہ دن میں سورہ کوثر پڑھ لیا کریں، اس کو ویسے بھی پڑھ لیا کریں تو یہ روزی رزق کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ عمل جو ہے نا بنا زکوٰۃ کے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، بنا زکوٰۃ کے بھی یہ کام کرے گا، ہر صورت کرے گا انشاءاللہ، بہت زبردست عمل ہے۔ اور سلیب کرنے کے بعد جب آپ یہ عمل کر لیں، کوئی بھی کسی کے لیے بھی کر رہے ہوں، حامل کے لیے کر رہے ہوں یا اپنے خاندان میں سے کسی کے لیے کر رہے ہوں یا پھر باہر کا کوئی بندہ ہو، دیکھیں نام ضرور پتہ ہونا چاہیے، اس کی ماں کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے، اگر نہیں پتہ تو بنت اماں حوا، فلاں بنت اماں حوا یا فلاں بن اماں حوا، نام پتہ ہوگا تو یقین کریں اس میں اور تاثیر آئے گی اور طاقت آ جائے گی، نام پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور جب یہ سارے کام آپ کر لیں تو پھر تھوڑا سا جو ہے نا صدقہ ضرور دے دیں، صدقہ زکوٰۃ خیرات ضرور کر دیں، تاکہ عمل پر آپ نے جو عمل کیا ہے اور اس کے اثرات نہ ہوں آپ پر، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی صدقہ زکوٰۃ خیرات ضرور کر دیں، اس عمل کو کرنے کے بعد صدقہ زکوٰۃ خیرات کریں تاکہ آپ پر اس کے اثرات نہ ہوں۔ اور 11 مرتبہ اس کو آپ دن میں پڑھ لیا کریں کسی بھی وقت، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں یا پھر گرہن میں کریں یا پھر زوال کے وقت کریں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد ہی کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو دوبارہ طریقہ بتا دیتا ہوں، جس کے بھی عمل کو آپ نے سلیب لگانا ہو، بند کرنا ہو تو ایک نیا تالا لیں گے، بازار سے نیا تالا لے کر آئیں گے اور عشاء کی نماز کے بعد اس کو کریں گے اور 313 مرتبہ اس عبارت کو سیم ایسے ہی پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے یہ تالا ہے، تالا اس کو 313 دفعہ پڑھ کے تالا بند کر دیں، یہ عمل سارے سلیب ہو گئے، سارے کے سارے عمل سلیب ہو گئے۔ اور کچھ بھی کرنا چاہیں، جس کے لیے کرنا چاہیں اس کے لیے ضرور کریں انشاءاللہ۔ جو بھی لوگ ہوں گے سب کے اعمال بند ہو جائیں گے، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، سارے اچھا وہ کوئی عامل ہو یا باہر کا بندہ ہو، جیسے مرضی آپ پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ بغیر زکوٰۃ کی بھی یہ عمل کام کرے گا، ضرور کام کرے گا اور چلے گا کام۔ ایک بار ضرور آزمائیں، آزمانے کے بعد مجھے ضرور بتائیں، کمنٹس میں ضرور بتا دیا کریں، فائدہ ہو یا نہ ہو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسے ہی عمل 2-3 اور اپلوڈ کروں گا، ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجیے گا۔ اور اس کو کرنے کے بعد صدقہ زکوٰۃ خیرات ضرور کر دیں تاکہ اس عمل کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے اوپر نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ صدقہ زکوٰۃ خیرات ضرور دے دیجیے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو پہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔